تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ برادران محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، یہ سورہ حامیم سجدہ کا تیسرا رکوع ہے۔ اس سے پہلے دو رکوع آپ کے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں۔ پہلے رکوع کے اندر تو صرف یہ بات تھی کہ یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی اگر توحید پر عمل نہیں کرو گے تو اس سے کیا کیا نقصانات ہیں۔ دوسرے رکوع کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو پیدا کس طرح کیا اور کیسے کیا اور کتنے دن میں کیا۔
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے، کر سکتے تھے کہ وہ کن فیکون کے مالک ہیں، کہ ایک دم کہتے فوراً آسمان بھی بن جاتا اور زمین بھی بن جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دن کے اندر آسمان کو پیدا کیا اور 4 دن کے اندر زمین کو پیدا کیا۔ اس کی تفصیل دوسرے رکوع کے اندر آ چکی ہے۔ آج تیسرا رکوع جو بیان کیا جا رہا ہے وہ قیامت کے بارے میں ہے۔ اس کا موضوع قیامت ہے کہ قیامت میں جب تمام لوگ جمع ہو جائیں گے تو ان کی زبانیں اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں، جس کو ایک لغت کے اعتبار سے چمڑا بھی کہا جاتا ہے، تو وہ بھی گواہی دیں گے، اور اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس شخص نے کیا کیا دنیا کے اندر کیا ہے۔ یہ اس وقت ہوگا جب کہ موقف حساب کے اندر لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، اور وہ بندہ خود کہے گا کہ یا اللہ آپ نے آج تک تو ظلم کیا نہیں، تو کیا اگر ہم آپ سے درخواست کریں کہ آپ ہمارے وہ جو کرتوت بیان کیے جا رہے ہیں اور ہمارے اعمال جو بیان کیے جا رہے ہیں اس پر کوئی ایسا گواہ پیش کریں کہ وہ گواہ ایسا ہو کہ اس کو جھٹلایا ہی نہیں جا سکے۔ الفاظ تو خیر کوئی اور ہوں گے جو وہاں پہ وہ کہیں گے، مفہوم اس کا میں بیان کر رہا ہوں کہ مفہوم یہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ٹھیک ہے، آج انہی کے ذریعے سے، جن اعضاء کے ذریعے سے تم نے گناہ کیے، جن اعضاء کے ذریعے سے تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہی اس بات کی گواہی دیں گے۔ چنانچہ منہ، زبان، کان، زبان اور اسی طریقے سے جسم کے دوسرے اعضاء، ہاتھ، پیر گواہی دیں گے کہ اس شخص نے میرے ذریعے سے کیا کیا گناہ کیے۔ اور جب وہ گواہی دیں گے تو وہ شخص اتنا پریشان ہو جائے گا کہ وہ بے چینی کے عالم میں ان اعضاء سے یہ کہے گا کہ بھائی تمہارے خاطر تو میں نے سب کچھ کیا تھا، تمہاری راحت کے لیے تو یہ سب کچھ کیا تھا، اور آج تم میرے خلاف ہی گواہی دے رہے ہو۔ تو اس پر وہ کہیں گے کہ ہم یہ گواہی کیوں نہ دیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا اور ہم کو بنایا، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے جب پوچھ رہے ہیں اور ہم کو گویائی دے رہے ہیں تو ہم کیوں نہ جب اس کا جواب دیں۔ تو چنانچہ اس کا سرسری تذکرہ میں نے آپ کو اس رکوع کا کر دیا ہے، باقی ترجمے کرتے ہوئے انشاءاللہ جو تشریح ہوگی وہ میں آپ کے سامنے کرتا رہوں گا۔ عرض یہ ہے کہ فہم یوزعون، اس کے معنی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ منع کرنے کے اور روکنے کے آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ اکثر حضرات مفسرین نے اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں کہ اہل جہنم جو بڑی تعداد میں ہوں گے تو ان کو میدان حشر میں اور موقف حساب میں جب جمع کیا جائے گا تو وہ اہل جہنم چونکہ بڑی تعداد میں ہوں گے تو ان کو انتشار سے بچانے کے لیے تو اگلے حصے کو، جو اگلے والے جو لوگ ہیں ان کو روک دیا جائے گا، اور اس لیے ان کو روکا جائے گا تاکہ وہ پچھلے لوگ بھی آ کے مل جائیں اور سب ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ اور عام طور پہ ایسا کیا جاتا ہے کہ ایک قسم کے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بسا اوقات آگے جانے سے روک دیا جاتا ہے، اور تاکہ ان کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ یہ اس کی تفسیر اور اس کا سلسلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو لشکر جب جا رہا تھا تو اس کے اندر بھی یہی کیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ یوزعون کے معنی آتے ہیں یہی کہ ان کو روک دیا جائے گا، یعنی آگے بڑھنے سے روک دیا جائے گا تاکہ ان کے جو بقیہ لوگ ہیں وہ بھی آ کر ان سے مل جائیں۔ تو یہی قرآن کریم کے اندر یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس دن حشر والے دن یعنی قیامت والے دن ان کو یعنی دشمنوں کو، اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا اور پھر ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی۔ جماعتیں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ
جو بڑے خطرناک قسم کے گناہ گار ہوں گے اور بڑے بڑے گناہ انہوں نے کر رکھے ہوں گے اور اصرار کے ساتھ کر رکھے ہوں گے اور مصر ہوں گے اپنے گناہ کے اوپر، اسی میں وہ مر گئے ہوں گے، تو ان کی جماعت علیحدہ ہوگی۔ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ کچھ لوگ کچھ کام نیک بھی کرتے تھے، اچھے بھی کرتے تھے، لیکن گناہ کے کام بھی کرتے تھے، تو ان کی جماعت الگ ہوگی۔ اور کچھ لوگ ہوں گے کہ جن سے گناہ کے کام تھوڑے بہت ہی ہوتے تھے، زیادہ تر کام ان کے ٹھیک اور درست ہوتے تھے، وہ تو ان کی جماعت الگ ہوگی۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی۔ یوزعون کا معنی جو میں نے آپ کے سامنے کیا کہ ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی، جماعتیں بنانے کا تذکرہ اور مطلب یہی ہے کہ ان کے من حیث الگناہ، یعنی من حیث الخطیئہ، کہ ان کی خطیئہ کیا ہے اور ان کے گناہ کیا ہیں، اس اعتبار سے ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی۔ اچھا، آگے فرمایا کہ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، یہاں تک کہ جب وہاں پر موقف حساب میں، محشر میں جہاں پہ حساب ہو رہا ہوگا، وہاں پہ پہنچیں گے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے، یعنی ان کی کھالیں، جو وہ کچھ کرتے تھے اس کے اوپر وہ گواہی دیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے شروع کے اندر بتایا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ان کے جو اعضاء ہیں اور جن سے وہ گناہ کیا کرتے تھے، وہ خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص کھڑا ہوگا اور وہ یہ کہے گا، یا اللہ آپ نے کبھی ہم پر ظلم تو کیا نہیں ہے، لہذا ہم پر جب ظلم نہیں کیا تو اب ہمیں بتائیں کہ ہم نے کیسے گناہ کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو شہادت دینے کے لیے اور اس بات کو اس کے اوپر واضح کرنے کے لیے اس کے اعضاء سے ہی کہلوائیں گے کہ دیکھو وہ گناہ جو تم نے کیا تھا، جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں تم نے یہ گناہ کیا، دیکھو یہ تمہارا ہاتھ گواہی دے رہا ہے، اس کا چوری کی تھی تم نے، یا تم کسی ایسی جگہ گئے تھے جو کہ لایانی اور خراب جگہ تھی، تمہارے پیر اور تمہاری ٹانگیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سرکاری گواہ ہیں، یہ جو اعضاء ہیں یہ سرکاری گواہ ہیں اور گواہی کے طور پر وہ سب یہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کو ہنسی آ گئی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ میں کس بات پہ ہنس رہا ہوں؟ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہنسی مجھے اس کلام پر آئی کہ جو میدان حشر میں موقف حساب میں بندہ رب سے کرے گا، وہ کیا کرے گا کہ اے میرے پروردگار، کیا آپ نے مجھ کو ظلم سے پناہ نہیں دی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک دی ہے۔ تو کہے گا کہ اے میرے پروردگار، میں اپنے حساب و کتاب کے معاملے میں کسی اور کی گواہی پہ مطمئن نہیں ہوں گا جب تک کہ میرے وجود ہی میں سے کوئی گواہ کھڑا نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آج کافی ہے تیرے اوپر، آج اے نفس تیرے اوپر کافی ہے کہ تیرا نفس خود اس بات کی گواہی دے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، اپنا حساب تم خود ہی کر لو۔ چنانچہ ان کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کے اعضاء خود اس بات کی گواہی دیں گے کہ اس نے کون کون سا گناہ اس سے کس عضو کے ذریعے اس نے کون سا گناہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے منہ پر بھی مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران کو کہا جائے گا کہ تو بول کہ اس نے کیا گناہ کیا اور اس کے اعمال بیان کر۔ تو اس انسان کا گوشت، اس کی ہڈی، ساری کی ساری اس نے جو کام کیا ہے اس سب کی گواہی دیں گے کہ یہ کیا کیا کام کرتا تھا اور کس طریقے سے کرتا تھا۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ آنے والا دن انسان کو آواز دیتا ہے کہ میں نیا دن ہوں، جو کچھ تو میرے اندر عمل کرے گا قیامت میں اس پر گواہی دوں گا۔ اور یہ بھی فرماتا ہے اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تجھے چاہیے کہ میرے ختم ہونے سے پہلے پہلے کوئی ایسی نیکی کر دے کہ میں اس کی گواہی کل قیامت میں دوں کہ اس نے فلاں دن یہ کام کیا تھا۔ ہر دن انسان کے اوپر آتا ہے، اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ صبح کو اٹھتے ہی جب اٹھو فجر کی نماز پڑھو، تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ کہہ دیا کرو کہ یا اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو کچھ پیدا کیا آپ ہی نے پیدا کیا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بے شک میری جو نماز میں آج پڑھوں گا، ابھی میں نے پڑھی ہے فجر کی نماز، یہ جو میں نے پڑھی ہے یہ بھی ان صلاتی، صلات کہتے ہیں نماز کو، میری نماز اور ان صلاتی و نسکی، اور میرے اعمال، میری قربانی، میرے روزمرہ کے اعمال، قربانی ظاہر ہے ہر دن تو نہیں ہوتی، وہ قربانی جو کہ جانور کو ذبح کرنے پہ کی جاتی ہے وہ ہر روز تو نہیں ہوتی، اور فرض جو واجب جو ہے وہ تو اس کے خاص دن ہیں۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ نسکی کا مطلب یہ ہے کہ اعمال، کون سے عمل وہ کرتا ہے، وہ تمام کے تمام کو نسک کہہ کے کہا گیا، اور تمام اعمال جو میں کرتا ہوں وہ بھی، اور میری نماز بھی، اور میرے اعمال بھی، ومحیای، اور میرا زندہ رہنا بھی، ومماتی، اور میرا مرنا بھی، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کو حل کرے گا۔ آج مجھے کیا کمانا ہے اور مجھے اپنے اعضاء سے کیا کام لینے ہیں اور کس طریقے سے چلنا ہے اور کس طریقے سے بات کرنی ہے، تو یہ تو یا اللہ آپ ہی کو کروانا ہے۔ اس لیے ہمارے بعض بزرگان دین نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بات منہ سے نکالو یا تحریر میں لے کر آؤ، کسی کتاب کے اندر لکھو، کسی کاغذ کے اوپر لکھو، تو اس کو بولنے سے پہلے اور اس کو کہنے سے پہلے اور اس کو لکھنے سے پہلے سوچ لو کہ اگر کسی عدالت میں کل میں ثابت کروں تو کر سکوں گا، نہیں کر سکوں گا اس کو، پھر بولو، ورنہ نہیں بولو، خاموش رہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ کامیاب رہا، جو خاموش رہا وہ کامیاب رہا۔ بس خاموش رہے اور ضرورت کے وقت بات کرے، ضرورت کے وقت بات نہ کرے، جب ضرورت نہ ہو اس وقت بات ہی نہ کرے۔ چنانچہ ہمارے بزرگان دین جو تھے انہوں نے جو اپنے مدرسوں میں عربی تکلم کو جو شروع کیا تھا، اس کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہم کو قرآن کی زبان آ جائے، حدیث کی زبان آ جائے، بلکہ اس لیے بھی کیا تھا کہ زبان ہماری اردو میں، جو اردو جانتے ہیں یا اپنی زبان جانتے ہیں، سندھی ہے، بلوچی ہے، جو بھی ہے، تو اس کے اندر بے مہار چلتی ہے۔ جب عربی سیکھنے کا طریقہ بیان کیا جائے گا تو اس میں آدمی اتنے ہی بولے گا جتنی اس کو آتی ہوگی، تو وہ غیبت نہیں کرے گا اور کوئی چغلی نہیں کرے گا اور کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس کسی کو اس کی تکلیف ہو۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب المعاشرت ایک کتاب لکھی، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی، حج کر لیا اور کلمہ پڑھ لیا، بس دین مکمل ہے۔ اب اس کے بعد ہمیں کوئی آدمی حرام کھا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، ناجائز پیسہ کما رہا ہے، حق اور حلال میں کوئی تمیز نہیں کرتا، تو یہ اس کا تعلق جو ہے دین سے نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات نہیں ہے، دین کا تعلق جہاں عبادات سے ہے وہاں معاشرت سے بھی ہے، وہاں اخلاقیات سے بھی ہے، وہاں معاملات سے بھی ہے، وہاں اخلاقیات سے بھی ہے، سب چیزوں سے ہے، سب چیزیں دین کے اندر شامل ہیں۔ آپ کے گھر کے اندر تو سب لوگ ماشاءاللہ پیٹ بھرے ہوئے ہیں،
اور کھانا انہوں نے کہا، لیکن پڑوس میں آپ کے معلوم ہے آپ کو، ایک تو یہ کہ معلوم نہ ہو، ایک یہ کہ معلوم ہے کہ پڑوس کے اندر کوئی گھر ایسا ہے جس کے اندر کھانے کا صحیح طریقے سے اہتمام نہیں ہو پاتا، اس کے پاس حالات نہیں ہیں ایسے، تو اس کا خیال رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو عرض یہی ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے اندر یہ گواہی دے گا کہ ہاں اس نے نیکی کی تھی، لہذا آپ اس کو اس دن کی مغفرت فرما دیں اور اس دن کو چھوڑ دیں۔ اور پھر فرمایا کہ اور اگر میں چلا گیا، یعنی وہ دن کہتا ہے کہ اگر میں چلا گیا اور تم نے کوئی نیک کام نہیں کیا، سارے کام الٹے سیدھے ہی کیے، نہ نماز پڑھی، نہ کوئی اچھی بات کہی، نہ کسی کو تعلیم دی، نہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا، تو پھر یاد رکھو کہ پھر تم مجھے کبھی نہ پاؤ گے۔ اسی طرح ہر رات بھی یہ ندا دیتی ہے، یہ آواز دیتی ہے، اور اسی طرح دن کے اندر بھی یہ آواز آتی ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ رات کو بھی اور دن کو بھی کوئی ایسا عمل ضرور کریں کہ قیامت کے دن اس بات کی گواہی ہو کہ ہاں اس نے آج پورے دن کے اندر یہ عمل نیک کیا تھا، تو لہذا اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کو معاف کر دیا جائے۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خانقاہی مزاج میں ان کا ایک بڑا نام ہے، عارف باللہ ان کو کہا جاتا تھا۔ تو وہ یہ بیان کیا کرتے تھے کہ جب میری عمر 70-80 کے برس کے قریب ہو گئی تو میں تہجد پڑھا کرتا تھا، لیکن بس اس وقت ضعف کی وجہ سے نہیں اٹھ پاتا تھا۔ تو لیکن بہرحال مجھے اس بات کی خبر تھی کہ ہر دن اور ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ کوئی نیک عمل کر لے، کوئی نیک عمل کر لے، تاکہ وہ نیک عمل قیامت میں اس کی گواہی دے۔ تو لہذا میں اب بھی، یعنی اس وقت کی بات کریں جب وہ زندہ تھے، کہ اب بھی رات کو اٹھتا ہوں، اگرچہ مجھ سے وضو نہیں کی جاتی اور مجھ سے تہجد نہیں پڑھی جاتی اور نہ ہی مجھ سے اٹھا جاتا ہے، لیکن میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، تھوڑے سے اٹھ کے جو ٹیک لگا کے بیٹھنا کہلاتا ہے یا کسی طریقے سے بیٹھنا ہوتا ہے، بیٹھ جاتا ہوں، اور بیٹھ کر کم از کم کچھ تسبیح پڑھ لیتا ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تیسرا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہ کچھ کلمات کہہ دیے، پڑھ لیے، اللہ سے دعا کر لی، اللہ اٹھا تو یہ تھا کہ تہجد پڑھوں گا لیکن ہمت نہیں، طاقت نہیں، لہذا آپ مجھے کم از کم یہ عمل میرا قبول فرما لے۔ تو کیا پتہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کو اس کے ضعف کی وجہ سے گواہی بنا دے۔ قیامت کے دن انسان کے اعمال کی گواہی دیں گے یہ اعضاء۔ تو اس کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آیا حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ انسان کو چاہیے کہ کوئی نہ کوئی نیک عمل دن میں اور رات میں کر لیا کرے تاکہ وہ اس کی گواہی دے، وہ عمل اس کی گواہی دے۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں ہم لوگ جاتے تھے، پیر کے دن اور جمعہ کے دن ہوتی تھی، تو اس میں ایک مرتبہ وہ فرما رہے تھے کہ اب میرے ضعف کی وجہ سے مجھ سے فجر کی اس میں تہجد میں اٹھا نہیں جاتا، دل چاہتا ہے کہ اٹھوں اور نماز پڑھوں لیکن نہیں اٹھا جاتا۔ تو میں وہ جو عمل میرا تھا روزانہ اٹھنے کا، تو میں اس کا ناغہ نہیں کرتا، اس طرح کہ کم از کم اٹھ کے بیٹھ ہی جاتا ہوں اور بیٹھ کے کچھ تسبیحات پڑھ لیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کچھ مرتبہ کہہ دیا، تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ دیا کچھ مرتبہ سبحان اللہ، کچھ مرتبہ استغفر اللہ، تاکہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہاں اس رات کی گواہی ہو وہاں پہ کہ اس رات میں بھی اس بندے نے یہ عمل نیک کیا تھا۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک یہ جو ہے ندا دینے والا دن کے اندر بھی آواز لگاتا ہے اور رات کو بھی آواز لگاتا ہے کہ کوئی عمل اس نے کیا تھا، نیک عمل کیا تھا، جیسے کہ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ واقعہ ہے، یہ اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ہم کو کوئی نہ کوئی عمل رات کو بھی اچھا کر لینا چاہیے تاکہ وہ ہماری گواہی بنے، اور دن کے اندر بھی کوئی ایسا عمل کر لینا چاہیے
کہ وہ ہمارے لیے وہاں پہ گواہی کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کے بعد پھر آگے فرمایا کہ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور یہ وہی ہے تمہارا خیال کہ جو تم رکھتے تھے اپنے رب کے حق میں، اور اسی نے تم کو غارت کیا، پھر آج تم خسارہ پانے والوں میں سے رہ گئے۔ فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، پس اگر وہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا گھر ہے۔ مسوا کے معنی ٹھکانہ، آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور وَإِن يَسْتَعْتِبُوا، اور اگر وہ منانا چاہیں تو ان کو کوئی بھی نہیں منا سکتا۔ اگر وہ آج کے دن منانا چاہیں، یعنی جب اعمال ختم ہو گئے اور سب کچھ ختم ہو گیا، تو آج وہ وہاں جا کے منانا چاہیں تو نہیں منا سکتے اب۔ لہذا بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی تکلیف ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہے موت آ جائے، اچھا ہے موت آ جائے۔ تو ہمارے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ وجہ اس کی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، تو یہ زندگی جو ہے یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے، اسی میں جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے، مرنے کے بعد پھر موقع نہیں ہوگا کرنے کا۔ تو فرمایا کہ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، اور لگا دیے ہم نے ان کے پیچھے ساتھ رہنے والے، پھر انہوں نے خوبصورت بنا دیا ان کی آنکھوں میں اس کو جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ، اور ٹھیک پڑ چکی ہے ان پر عذاب کی بات ان کے فرقوں کے ساتھ جو گزر چکے۔ من الجن والانس، جنات میں سے بھی اور انسانوں میں بھی، یعنی جنات میں سے بھی جو لوگ آئے انہوں نے بھی، اور انسانوں میں سے آئے انہوں نے بھی۔ انہم کانوا خاسرین، در حقیقت وہ بڑے خسارہ پانے والوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو اس رکوع میں جو بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے اعضاء گواہی دیں گے اس بات کی کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیے، تو اس سے ڈر کر ہم کو ان اعضاء سے گناہ کرنے کے بجائے ان کو نیک کام میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن پر مبنی پروگرام قول اللہ میر عدیل عارف کی جانب سے